السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلى من سلك مسالكهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی اہمیت اور قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً یہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ قربانی یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہیں جسے باقی رکھا گیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یعنی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کی اس یاد کو باقی رکھا گیا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں۔ ایک مسلمان جو صاحب نصاب ہوتا ہے، پہلے اسے سمجھ لیں اچھے سے کہ صاحب نصاب کہتے کسے ہیں، کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا ہونا اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو یاد رکھیں کہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، یا یہ کہ کچھ سونا اور کچھ پیسہ ہے، اور ان چیزوں کو اگر ملایا جائے اور بازار کی قیمت کو دیکھیں تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو ایسے آدمی پر قربانی کا ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ مختصر میں یہ کہ کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے، مثال کے طور پر کہ 52.5 تولہ چاندی اگر 27,000 روپے میں آتی ہے
تو اسے صاحب نصاب بھی کہا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ حولان حول یعنی 1 سال کے گزر جانے پر ہوگا۔ زکوٰۃ ادا آدمی کب کرے گا؟ مالک نصاب ہو گیا تو اب 1 سال تک یعنی سال کا شروع کا حصہ اور آخری حصہ اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو ایسے آدمی پر 1 سال گزرنے کے بعد 1 سال گزر جائیں تب جا کر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن قربانی کے باب میں سال کا گزر جانا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اگرچہ عید کے 3 دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ یا 12ویں ذی الحجہ کو اگر اتنے مال کا اگر وہ مالک ہو جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں، کیونکہ قربانی کرنا یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بندہ مومن کا خوش دلی کے ساتھ ان دنوں میں قربانی کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی طرف سے یعنی عید کے دن میں، عید الاضحیٰ میں خون بہانے سے زیادہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ سوچیں کہ 10,000 کا بقرہ ہے یا بڑا جانور اتنے روپیے کا ہے، اس کی جگہ پر ہم لاکھوں روپیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور معاذ اللہ اگر قربانی کرنے سے باز رہیں تو یاد رکھیں کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیے بھی اگر وہ خرچ کرتا ہے اور قربانی کو ادا نہ کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہوگی۔ یعنی ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جب عید الاضحیٰ میں اور اللہ کی راہ میں خون بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل پسندیدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے۔ یہاں تک روایت میں آیا کہ جب جانور کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے رب کی بارگاہ میں اگر اس کے اس قربانی کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو یہاں تک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اون کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اون کے ہر حصے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کے درمیان یہ ماحول پایا جاتا ہے اور آئے دن یہ مسائل علماء کے پاس آتے رہتے ہیں کہ رواج بہت سی جگہ پر یہ بن گیا کہ قربانی دینے کے اندر یہ کرتے ہیں کہ ہر سال الگ آدمی کی قربانی دی جاتی، یعنی گھر کے اندر 5 افراد 5 لوگ مثال کے طور پر رہتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 لوگ رہتے ہیں تو اس سال باپ کے نام سے قربانی کی جائے، اگلے سال امی کے نام سے کریں گے، پھر بھائی کے نام سے کریں گے، پھر بہن بچے کے نام سے کریں گے، ایسا ہوتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ قربانی کا ادا کرنا یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں گے ان تمام کے اوپر قربانی کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر اگر عورت ہے
تو عورت کے پاس سونا چاندی اتنا ہے یا مال اتنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ملایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے، تو اس عورت پر جتنے سال تک وہ صاحب نصاب رہے گی اس پر قربانی کرنا واجب رہے گا۔ شوہر کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے تو اس شوہر پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ جو لڑکا گھر کے اندر بالغ ہے یا جو لڑکی گھر کے اندر بالغ ہے، اگر ان کے پاس بھی اتنا مال پایا جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی کا ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے ان تمام کے لیے قربانی کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ ہیں، اولاد جوان ہیں اور سب کے سب اپنے پاس ایک ملکیت رکھتے ہیں، نصاب تک کا ایک مال رکھتے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ اس سال اس کے نام سے کر دی جائے، اگلے سال دوسرے کے نام سے کر دی جائے، بعد میں تیسرے کے نام سے کر دی جائے۔ یقیناً عند اللہ ایسا کرنے سے آدمی گنہگار ہوگا۔ جب تک وہ صاحب نصاب ہوگا اس پر لازم یہ ہے کہ وہ قربانی کو ادا کریں، اور اگر قربانی کو ادا نہیں کرتا جیسے بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت کا ذریعہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی اگر قربانی نہ کریں تو حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی کو ادا نہیں کرتا ہے تو قربانی کرنے کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ قربانی کرنے کا حکم یہ بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس کے بعد بھی آدمی صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی اگر قربانی نہ کریں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی وعید ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ سے قریب نہ آئے۔ تو اس سے یہ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ تقرب الی اللہ کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر چند ضروری قربانی کے مسائل سماعت فرما لیں کہ جس کی اکثر ضرورت ہوتی ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی کا ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے اور ماحول ہے اور چلن یہ ہے کہ بھائی شوہر کمانے کے لیے جاتا ہے تو عورت کے پاس جتنا بھی سونا چاندی رہے شوہر ہی اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی تو کرتا ہے، اپنے جوان لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے وہ نصاب والے ہیں، اور اگر نصاب والے نہ بھی ہو تب بھی کبھی کبھی باپ کے پاس مال ہوتا ہے تو جوان بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا حصہ جانور میں رکھا گیا ہے، جوان لڑکے کو لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جانور کے اندر میرا حصہ رکھا گیا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ بالغ کی طرف سے جب بھی آپ قربانی کرنا چاہیں گے تو اس سے اجازت لینا یہ شرط ہے، اس سے اجازت لینا یہ شرط ہے۔ اگر بغیر اجازت کے قربانی کر دی تو قربانی نہ ہوگی، اگر بغیر اجازت کے قربانی کر دی تو قربانی نہ ہوگی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا
کہ آپ اگر بیوی بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہاں اگر نابالغ بچہ ہے تو نابالغ سے اجازت لینا یہ شرط نہیں، اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ صحیح قول کے مطابق فتویٰ اسی پر ہے کہ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں، لیکن باپ اگر کرنا چاہتا ہے تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن نابالغ سے اجازت لینا یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں بالغ جو بھی ہوگا اور اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے اجازت لے لی جائے تاکہ قربانی صحیح ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر یہ مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ مسئلہ دمبے کے بارے میں ہے کہ اگر 1 سال سے اگر کم کا ہے، 1 سال سے اگر کم کا ہے اور دیکھنے میں اگر 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن بہت سے لوگ بقرہ اور بکری میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 سال جیسا دیکھنے میں لگیں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ بقرہ یا بکری کے اندر 1 سال کا ہونا یہ لازم ہے، کم سے کم 1 سال کا تو ہونا ہی چاہیے۔ اور 1 سال کی گنتی کیسے ہوگی؟ یہ قمری تاریخ کے حساب سے، یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے 1 سال کی گنتی ہوگی۔ اگر 1 سال سے جس دن آپ نے قربانی کی، اگر 1 سال سے 1 دن بھی اگر اس کی عمر کم رہی تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ بکرا یا بکری ہے تو اس کے اندر 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے ہے یا بھینس ہے یا پاڑا ہے تو ان کے اندر 2 سال کی عمر ہونا یہ لازم ہے، یعنی 2 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ قربانی جب آدمی کرتا ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ رشتہ داریوں کی بنیاد پر یہ لحاظ نہیں کرتے، بلکہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات معاذ اللہ ہزاروں لوگوں کے اتنے گہرے ہوتے جا رہے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اب تو اگر کوئی بد مذہبی بھی کسی کے جانور میں حصہ رکھنے کے لیے آئے، جیسے کہ کسی کے خاندان میں چچا ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، اگر دیوبندی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات اپنی رشتہ داری کو ختم کریں۔ تو وہ تو نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر، کہ جیسے کہ گھر میں ایک جانور لیا گیا تو دیوبندی اگر چچا ہے یا کوئی اور بد مذہب رشتہ دار ہیں وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے میرا حصہ اس میں رکھ دینا، جو بھی ہوگا برابر میں روپیہ اس میں دے دوں گا۔ یا تو شرما شرمی میں یا تو جہالت کی بنیاد پر آدمی اس کے حصے کو لے لیتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ قربانی کے اندر جتنی بھی شرکت کرنے والے ہیں یا جتنے بھی شریک ہونے والے ہیں، تمام کا سنی ہونا یہ شرط ہے، تمام کا سنی ہونا اہل سنت و جماعت سے ہونا یہ لازم ہے۔ اور اگر ایک بھی دیوبندی ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، شیعہ ہے یا کسی بھی باطل فرقے والا ہے، کوئی ایک بھی اگر آپ کی قربانی کے اندر شامل ہو گیا تو یاد رکھیں کہ اس کی قربانی کے قبول ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی نحوست کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی نحوست کی بنیاد پر سب کی قربانیوں کو رد کر دیا جاتا ہے، یعنی کسی کی بھی قربانی کو قبول نہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں کہ قربانی کو ہم جو ادا کرتے ہیں وہ تقرب الی اللہ کے لیے ہیں،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اتنی زیادہ فضیلت کہ اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اتنی زیادہ فضیلت کہ اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پل صراط سے تیرے لیے گزرنے کا ذریعہ یہ قربانی کے جانور کو بنایا جائے گا. لیکن یہ کہ صرف دنیاوی تعلقات کو نبھانے کے لیے شرما شرمی کے اندر تو اپنی اس قربانی کو ضائع کرتا ہے، اپنی اس قربانی کو برباد کرتا ہے. اور آدمی اس چیز کے حوالے سے آج کے ماحول میں زیادہ تحقیق نہیں کرتے ہیں اور کہیں پر بھی اس طرح کے معاملے اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا بنیادی طور پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جب قربانی کریں گے تو قربانی میں جتنی بھی شرکت والے ہو وہ تمام کے تمام کا عاشق رسول ہونا یہ لازم ہے. تمام کے تمام کا عاشق رسول ہونا یہ لازم ہے، ضروری ہے. اگر ایک بھی باطل فرقے والا اگر شریک ہوا تو اس کی قربانی کے قبول ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، بلکہ سب کی قربانیوں کو رد کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات سماعت فرماتے چلے کہ یہ یقیناً بہت بڑی لاپرواہی ہے، یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے. دنیا کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہم جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتے. دنیا کے معاملے میں ہم کسی پر اعتبار نہیں کرتے ہیں. لیکن آج حال یہ ہو گیا کہ پہلے تو لوگ شوق سے قربانی دلایا کرتے تھے. ہوتا یہ تھا، ہم نے خود بچپن میں یہ دیکھا کہ قربانی کا جانور 2 مہینے پہلے خرید لیا جاتا، اس کو اچھے سے کھلانا گھمانا اور اس کی خدمتیں وغیرہ ہوتی تھی. لیکن آج ایک مشینی زندگی لائف ایسے ہو گئی کہ آہستہ آہستہ قربانی کا جو ذوق ہوتا ہے، قربانی کا جو شوق ہوتا ہے وہ اس طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اب تو یہ ہو گیا کہ حصے والی ہوتی ہے تو اگرچہ 900 روپے کے حصے میں کسی نے کہا کہ ہم قربانی کر دیں گے، آدمی سنجیدگی کے ساتھ اتنا بھی نہیں سوچتا ہے کہ 900 روپے کے حساب سے اگر 7 لوگوں کی قیمت کو جوڑا جائے تو جانور آئے گا کہاں سے؟ اگر آئے گا تو وہ قربانی کے لائق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ اپنے منافع کو تلاش کرے گا تو آخر تیری قربانی کا کیا ہوگا؟ اور پھر ایسے حالات میں کہ جہاں پر بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ کہ قربانی کرنے والوں کی نظر زیادہ حصے جمع کرنے میں ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ حصے جمع کیے جائے، منافع کو حاصل کیا جائے، اور اتنے زیادہ ڈرنے والے بد مذہبوں سے کہ جو کھل کر یہ بھی پوسٹر میں نہیں لکھ سکتے کہ یہ قربانی صرف سنیوں کے لیے رکھی گئی ہے، یعنی اس میں وہی حصہ لے جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوتا ہے. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کی قربانی کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو قربانی کرنے والے، اجتماعی قربانی کرنے والے کے اندر اتنی بے باکی ہونی چاہیے کہ وہ کھل کر یہ کہیں کہ یہاں پر قربانی میں جس کا بھی حصہ لیا جائے گا وہ عاشق رسول ہی کا لیا جائے گا، تاکہ دوسرے مسلمانوں کی قربانی برباد ہونے سے بچ جائے. لہٰذا ان چیزوں میں احتیاط کریں، اور ایسی جگہوں پر اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ایسی جگہوں پر اپنا حصہ لکھوائیں جہاں پر آپ کے دل کو اطمینان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے یا اس طور پر قربانی کو ادا نہ کریں کہ آپ خود یہ سوچیں کہ کیا آپ کے کاروبار کا اگر معاملہ آئے گا تو جتنی لاپرواہی کے ساتھ کسی کو بھی حصے کے 5
500 1000 1200 روپے دے کر آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، کیا آپ کو اگر کاروبار کرنا ہوگا تب بھی اتنی زیادہ لاپرواہی سے کوئی چیز یا اپنا سامان کسی کے حوالے کر دیتے ہیں؟ یقیناً اگر آپ اپنے دل سے سوال کریں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دنیاوی معاملات کے اندر جس کا تعلق دنیاوی منافع کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی 1000 بار جانچتا ہے، جانچ پڑتال کرنے کے بعد تب جا کر کہیں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو اے مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ قربانی کا جو معاملہ ہے یہ دنیاوی کاروبار کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تیرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کو دوزخ کے اوپر بنایا گیا ہے، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، تو پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ یہ قربانی کے جانور کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ایک تو اہل سنت و جماعت میں اپنا حصہ، اہل سنت و جماعت کے افراد ہی اس میں حصہ لے، اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پر بھی آپ دیتے ہیں تو کم سے کم اپنا اطمینان قلب کر لیں کہ صحیح طور پر آپ کی قربانی کو ادا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اور ایک بات سماعت فرما لیں کہ جب بد مذہب کی بات آئی تو اب حالات کیا ہو گئے بڑے شہروں میں کہ بہت سے قصائی لوگوں کا، میں کسی کے اوپر تو جب تک ثبوت شرعی نہ ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ دیکھا گیا، اس سے پہلے ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ شہر کے اندر قربانی اگر کرنا ہے تو عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر دی تو قربانی نہ ہوگی۔ ہاں دیہات کے اندر ہو سکتی ہے، عید کی نماز سے پہلے دیہات میں ہو سکتی ہے، لیکن شہر میں اگر قربانی کرنی ہے تو عید کی نماز کے بعد ہی کرنی پڑے گی۔ اب شہروں کے اندر بہت سے قصائیوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پورا سال تو وہ اہل سنت و جماعت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ عید کی نماز میں اگر دیوبندی کی مسجد میں اگر عید کی نماز کو جلدی رکھا جائے تو بہت سے دنیا دار، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کاروبار نہ کریں، ان کا رزق ہے، وہ کٹنگ کریں گے پیسہ بھی لیں گے، ذبح کریں گے پیسہ لیں گے، ان کا کاروبار ہے وہ کریں، لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کے اوپر دنیا اتنی زیادہ غالب آ جاتی ہے کہ اگر دیوبندی کے وہاں اگر جلدی عید کی نماز ہوتی ہے نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جلدی سے عید کی نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا شروع کر دوں تاکہ زیادہ مال کماؤں۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر عید کی نماز کے بعد جو قربانی کرنا جائز ہے کہا گیا ہے نا، تو وہ دیوبندی کی نماز عید کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہا کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز تو اسی کی ہوتی ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے، نماز تو اسی کی ہوتی ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے، یعنی عید کی نماز کا اعتبار جو ہے وہ سنی کی مسجد میں عید کی نماز کا اعتبار ہے۔ تو قربانی کروانے والے اس چیز کو یاد رکھیں کہ شہروں کے اندر یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اور تقریباً پوری دنیا کے اندر ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ آدمی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا ہے، پریشانی نہیں اٹھانا چاہتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جلدی سے قربانی سے فارغ ہو جائے تو کسی بھی قصائی کو اٹھا کر لے آتے ہیں، کسی بھی قصائی کو اٹھا کر لے آتے ہیں، اور جانور ذبح کرنا ایک معمولی امر ہے۔ جانور ذبح کرنا صرف آدمی اگر سمجھ لیں کتنی رگیں کٹنی چاہیے، کہاں پر چھری پھرانی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے، تو آدمی کے لیے آسان ہے، لیکن یہ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اب آدمی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا اور جلدی قربانی سے فارغ ہو جائے، اس کے چکر میں حال یہ ہوتا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چکر میں آدمی کسی قصائی کے پاس بھی اپنے جانور کو ذبح کروا لیتا ہے، کٹنگ وغیرہ کروا لیتا ہے۔
اس چیز کو یاد رکھیں کہ کوئی اگر گستاخ رسول دیوبندی وہابی، ایسا دیوبندی وہابی کہ جس کی گمراہیت اگر حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو ایک نہیں بلکہ 1000 جانور کو بھی اگر ذبح کیا جائے تو یاد رکھیں کہ اس کی قربانی کا ادا کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا جانور یہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ اگر دیوبندی نے ذبح کیا تو قربانی تو نہ ہوگی بلکہ وہ اگر اس کا گوشت کھائے گا تو وہ بھی ناجائز و حرام ہے، جتنوں کو کھلائے گا وہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو اس لیے پہلے دن قربانی کا ادا کرنا یہ فضیلت والا کام ہے، دوسرے دن اس سے کم فضیلت ہے، تیسرے دن اس سے کم فضیلت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلے دن صحیح معنوں میں سنی قصائد کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے تو آپ دوسرے دن کریں، اگرچہ پہلے دن سے کم فضیلت ہے لیکن کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کی قربانی صحیح معنوں میں ادا ہو جائے گی، آپ کی قربانی صحیح معنوں میں ادا ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ جو یہ قربانی کے بارے میں بے باکی کرتے ہیں، یہاں پر ایک پوائنٹ مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگوں کا معاملہ اور حال یہ ہوتا ہے اور سوچتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی، حدیث پاک کا خلاصہ، تو اس بات کو لے کر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگ صرف جانور کو ذبح کرنے کے چکر میں، یعنی جانور کسی کا بھی ہو، اگر شرعی اعتبار سے اس کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور تو حلال ہو جائے گا، لیکن قربانی کے بارے میں اتنا غور نہیں کرتے کہ اگر کوئی سڑا ہوا دیوبندی وہابی ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اگر قربانی ہے نا تو وہاں پر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ذبح تو ہم کو کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب جانور ذبح ہو جائے اور اس کے بعد نام کا ذکر ہوتا ہے، اللہم تقبل من فلاں، تو فلاں کے بعد دیوبندی کا نام لیا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ تو اس کی طرف سے قبول فرما۔ کبھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہب کے اعمال کے حوالے سے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا خلاصہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بد مذہب کی نہ تو روزے کو قبول فرماتا ہے، نہ تو نماز کو قبول فرماتا ہے، نہ تو صوم ولا صلاۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا صرف ولا عدل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس کے حج کو قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کے عمرہ کو قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کے فرض کو قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کی نفلی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سنجیدگی کے ساتھ ہم سبھی حضرات غور کریں اور سوچیں کہ جو رشتہ داریوں کی بنیاد پر دیوبندیوں کے حصے لے لیتے ہیں تو ایک تو قربانی کو برباد کرنا اپنی، دوسری چیز یہ کہ جو صرف کاروبار کی بنیاد پر دیوبندی سڑے ہوئے دیوبندی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، اللہم تقبل من فلاں، اے اللہ تو فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ اب یہ کتنی بڑی بے باکی ہے کہ ہمارے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا نچوڑ اور خلاصہ یہ کہ ہمارے آقا نے گویا کہ یہ فرما دیا کہ بد مذہب کے کسی بھی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے، تو ہمارے آقا تو یہ کہیں کہ بد مذہب کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، اور آج کوئی آدمی سڑے ہوئے دیوبندی کے بارے میں جانور کو ذبح کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ فلاں کی طرف سے تو قربانی کو قبول فرما لے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس کے عمل کو جس کے عمل کے رد ہونے کی سند یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما دے، قسم خدا کی اس کا عمل کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا ہے۔
کیوں کہ جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ بد مذہب کے کسی عمل کو قبول نہیں کیا جاتا تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم قربانی اہل سنت و جماعت کی طرف سے کریں، اپنی قربانیوں کے اندر ان کی شرکت سے اپنی قربانیوں کو بچائیں، اور اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بھلے تھوڑی سی تاخیر ہو، بھلے سے تھوڑا سا مال زیادہ خرچ ہو، لیکن یہ کہ اہل سنت و جماعت کے جو قصائی ہوتے ہیں اور اچھے سے ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک بات اور سماعت فرماتے چلیے درود پاک پڑھ لیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ پورا بیان رد پہ ہی ہو جائے گا، عقائد پر ہی ہو جائے گا۔ ایک دو باتیں اور سماعت فرما لیں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے باب میں ایک اور مسئلہ آپ سماعت فرما لیں کہ جو حصے والی قربانی ہوتی ہے نا، یعنی گائے ہے، بیل ہے اور بھینس وغیرہ، تو اس میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور چھوٹا جانور ہے جیسے دمبا، بکرا، بکری وغیرہ، تو اس میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ فضیلت کی بات ہے، اور جو لوگ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق بھی ہے اور اہل سنت و جماعت کے لیے یہ سند بھی ہے کہ جیسے کہ دیوبندی جماعت نے تو وہابی کی کتاب تقویت الایمان میں یہ لکھ دیا کہ جس کا نام محمد علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا، یعنی معاذ اللہ حضور کے اختیار کا انکار کیا، حالانکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹے سے جانور کو لیا، ذبح کیا، یعنی وہ جانور کہ جس کے اندر ایک آدمی کی قربانی ہو سکتی، یعنی کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، ایک ہی کی قربانی وہ کرے گا، ایک ہی کی قربانی کرے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح کرنے کے بعد، یہ حدیث پاک غالباً مسلم شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور صدر الشریعہ نے تحریر فرمایا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور آپ کی خصوصیت میں سے ہے کہ چھوٹے جانور میں امت کا حال یہ ہے کہ وہ ایک کو ہی شریک کر سکتا ہے، دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مختار کائنات بنایا تھا، مختار کل بنایا تھا کہ ہمارے آقا چھوٹے جانور کو ذبح کرنے کے بعد صرف اپنی طرف سے وہ قربانی نہیں کرتے، بلکہ حدیث پاک میں یہ جملے ہیں کہ اللہم تقبل من محمد، یعنی اے اللہ اس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، وہ آل محمد اور محمد کی آل کی طرف سے قبول فرما، وہ امت محمد اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارے آقا ایسے اختیار والے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو ایک جانور میں 10 کو، 100 کو، 50، 500، 1000، 5000 کو نہیں شامل کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے جانور میں اپنی پوری آل اور پوری آل کو شامل فرما لیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ یہاں پر یہ سماعت فرما لے کہ جو حصے میں قربانی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بڑا جانور ہے تو حصے میں ہی قربانی ہوگی، تو اس میں جب جانور ذبح ہو جائے تو ہوتا یہ ہے اب کہ 7 میں سے جس کو جتنا گوشت چاہیے ایک دوسرے کی رضا سے، یعنی 7 مل کر یہ کہتے ہیں بھائی سب ہم ہی لوگ ہیں نا آپس میں، تو جس کو جتنا گوشت چاہیے وہ لے لیں، تو 7 لے لیتے ہیں بغیر وزن کیے،
اس چیز کو یاد رکھیں کہ وزن کر کے لینا یہ لازم ہے، یعنی ساتوں کے درمیان وزن کر کے تقسیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک دوسرے کو کم زیادہ ہے تو معاف کر دیا، تو یہ معاف کرنے سے بھی معاف نہ ہوگا، کیونکہ وزن کر کے تقسیم کرنا یہ حق شرع ہے، یعنی جس حق کو شریعت مطہرہ نے مقرر کر دیا تو اب لازم یہ ہوتا ہے کہ اسی کے مطابق وزن کریں گے، یعنی 7 حصے میں اسے تقسیم کرنے کے بعد، وزن کرنے کے بعد 7 حصے دار اسے برابر لیں گے، اور برابر لینے کے بعد یہ ہوگا کہ افضل یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، اور ایک غریب مسلمانوں کے لیے، ایک جو مسلمان غریب ہوتے ہیں نا ان کے لیے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں مختصر میں کہ بہت سے لوگ دیوبندی کے وہاں کا گوشت لے لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور قربانی کا گوشت جو ان کو دیتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا یارانہ ہوتا ہے، تو غیر مسلموں کو وہ قربانی کا گوشت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں قربانی کا گوشت ان کو بھی دینا جائز نہیں، قربانی کا گوشت ان کو بھی دینا جائز نہیں، صرف مسلمان میں اس کو تقسیم کریں، اہل سنت و جماعت میں اس کو تقسیم کریں۔ تو یہ 3 حصے اس طور پر اگر کرتے ہیں تو افضل ہے کہ ایک اپنے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، ایک غریب سنی مسلمانوں کے لیے۔ اور اگر کسی کی بڑی فیملی ہے، کسی کی اگر بڑی فیملی ہے اور وہ خود بھی اگر رکھنا چاہتا ہے تو شرعاً اس کو اجازت ہے، لیکن یہ کہ نیت قربانی کی ہو، گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ اگر معاذ اللہ گوشت حاصل کرنے کی اگر نیت رکھے گا تو آدمی کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں کہ وزن کر کے گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں اگر آدمی قربانی کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، یا پیر صاحب کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، ہمارے پیر صاحب کا اگر وصال ہو گیا ہے تو ان کی طرف سے اگر کرنا چاہتا ہے، یا بہت سے لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حصہ رکھتے ہیں یا بقرہ رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ مرحوم کی طرف سے بھی بشرطے کہ مرحوم کی طرف سے بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، جو اپنے عزیز و اقربا میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ فرق یہ ہے کہ ایسے مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا کہ جس نے قربانی کرنے کی وصیت کی تھی، جس نے قربانی کرنے کی وصیت کی تھی، تو اگر قربانی کرنے کی وصیت کی گئی تھی نا، تو اب اگر اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اگر قربانی کرتے ہیں تو اب جب اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کی تو وہ تمام گوشت کو فقیروں میں تقسیم کرنا یہ لازم ہے۔ اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اگر قربانی کی تو تمام فقیروں میں گوشت کا تقسیم کرنا لازم ہے۔ اور اگر ان کی وصیت نہ تھی، جیسے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی کوئی وصیت تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے تو کر سکتا ہوں، اور ایسی قربانی کے گوشت کو سب میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس فرق کو خاص طور پر سماعت فرما لیں، اور کوشش یہ کریں کہ تمام مسائل کو جاننے کے بعد صحیح طور پر قربانی کریں، اور سب سے پہلے یہ کہ اپنے عقائد کی حفاظت کریں اور عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ کہ رات کے وقت میں قربانی نہ کریں،
رات کے وقت میں قربانی کرنا یہ مکروہ ہے، لہٰذا رات کے حصے میں قربانی نہ کی جائے بلکہ دن کے حصے میں آپ اپنے قربانی کو انجام دیں۔ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے وقت عصر تک یہ قربانی کرنے کا وقت رہتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کو ادا کریں۔ اور جانور کے اوپر جو فخر و تکبر ہوتا ہے، حالانکہ جانور وزن میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، وزن میں جتنا زیادہ ہوگا، گوشت والا جتنا زیادہ ہوگا، اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے جانور کو لے کر لوگوں کے درمیان فخر کرنا، کہ بہت سی جگہ پر ایسا ہو گیا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو 40,000 روپے کا بکرا لے لیا تو اچھی بات ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ کی راہ میں وہ اچھا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر فخر نہ کرے گا، اس کے اوپر تکبر نہ کرے گا، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھے گا۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ حقیقت میں کامیاب وہی ہوگا جس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے، اور یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ جیسے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو نیت میں پڑھتے بھی ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسوکی، میری قربانی، ان صلاتی و نسوکی و محیای، میری زندگی، و مماتی، میری موت، و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو دونوں جہاں کا رب العالمین ہے، پالنہار ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارا ہر عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، لہذا شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی قربانیوں کو انجام دیں، مسائل شرعیہ کو جانیں، اور ایسے جانور کی قربانی دیں کہ جس جانور کی قربانی کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہے، شریعت مطہرہ میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروگرام کرنے والوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں جانے انجانے اگر کسی بھی قسم کی خامی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔